الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، ستمبر کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے میں 7 ستمبر کو 1974 میں ہمارے ملک کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور اس حوالے سے ہر مسلک اور ہر فرقہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں ہمارے مسلک اور ہمارے فرقے کی اور ہمارے علماء کی بے انتہا کوششیں اور جد و جہد تھیں کہ جن کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد سے قادیانی مسلسل مختلف سازشوں میں اور مختلف پروپیگنڈوں میں مصروف رہے، اور ان کی کوششیں یہ رہی کہ ہماری آئین میں قادیانیوں کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے جو دفعات اور شقیں موجود ہیں ان کو تبدیل کروایا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی رسالت کی حفاظت کے حوالے سے آئین میں جو کچھ تحریر ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے، اور قادیانیوں کو دوبارہ سے ان کی جو گزشتہ حیثیت تھی اس کو بحال کیا جائے۔ قادیانی مسلسل ان سازشوں میں اور ان کوششوں میں مصروف ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا
ایک اہم حصہ بھی ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ رب العالمین کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لے کر آئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ اگر کسی مسلمان کا اس حوالے سے عقیدہ کمزور ہوا تو گویا کہ وہ شخص دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان رہنے اور مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ سب سے مقدم فریضہ وہ یہ ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی قرار دے۔ اور یہ ہمارے ایمان کا ایک جز نہیں ہے کہ ہم اسے ایک جز کے طور پر تسلیم کریں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ بنیاد اور اساس اس لیے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت کمزور پڑا تو ایمان کی جو عمارت ہے وہ عمارت منہدم ہو جاتی ہے اور گر پڑتی ہے، اور ایمان اس حیثیت پر برقرار نہیں رہتا، اس درجے پر برقرار نہیں رہتا۔ لہذا عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا جز یا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کی اساس اور پورے ایمان پر محیط ہے، اور اس کے بغیر ہمارے ایمان کی عمارت یہ محفوظ نہیں رہ سکتی اور قائم نہیں رہ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات اور واقعات کا آپ مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے بات نمایاں ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تو 10 سال کے عرصے میں کئی غزوات ہوئے۔ غزوہ بدر کا واقعہ، غزوہ احد کا لمحہ، غزوہ خندق اور احزاب کا موقع، غزوہ حنین کے حالات، مختلف غزوات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں پیش آئے۔ ان تمام غزوات میں جب مسلمان اور کفار آپس میں مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے، دونوں جانب لشکر کی صفیں ترتیب دی جاتی تو صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے 3 مطالبات پیش کیا کرتے، اور ان 3 مطالبات میں سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا کہ تم اللہ رب العالمین پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو۔ اگر کفار اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کچھ مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے، اور اس مفاہمت کے نتیجے میں تو دوسری شق پیش کی جاتی اور دوسرا مطالبہ کیا جاتا، وہ یہ کہ اگر تم اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو کچھ جزیہ اور ٹیکس دو اور ہماری امان اختیار کرو، ٹیکس کے نتیجے میں تم محفوظ کہلاؤ گے اور تم جس طرح چاہو رہ سکتے۔ یعنی دوسرا مطالبہ وہ ٹیکس کا کیا جاتا اور جزیے کا کیا جاتا۔ تو علماء کرام یہاں پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ان غزوات میں کفار کے ساتھ مفاہمت کی، کچھ کمپرومائز کیا، اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے انہوں نے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن جب کبھی عقیدہ ختم نبوت کی بات آئی
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی بات آئی تو صحابہ کرام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مفاہمت کی راہ اختیار نہ کی۔ واقعات میں آتا ہے کہ سعودی عرب کا دارالخلافہ ریاض، اس میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں جو لوگ بستے ہیں وہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان میں ایک شخص ہے، اس کا نام مسیلمہ ہے۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور یہ بات کہتا ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ پر وحی اترتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اللہ کی جانب سے کلام لے کر آتا ہے، اسی طرح نعوذ باللہ مجھ مسیلمہ پر بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی اترتی ہے، فرشتہ آتا ہے اور وحی لے کر آتا ہے اور مجھے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسیلمہ کچھ قاصد بھیجتا ہے، کچھ سفیر بھیجتا ہے، اور ان سفیروں کو ایک تحریر دیتا ہے کہ جاؤ اور رسول اللہ کو یہ تحریر دے کر آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قاصد پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحریر دیکھتے ہیں تو تحریر کی جو سرخی ہے، سب سے بلند اور نمایاں جو تحریر اس کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ تحریر مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے ہے، اور محمد جو اللہ کا رسول ہے اس کی جانب بھیجی جا رہی ہے۔ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تحریر کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو ان قاصدوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم مسیلمہ کی جو اس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا ہے تم اس پر ایمان رکھتے ہو؟ تو وہ قاصد کہتے ہیں کہ ہاں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اور مسیلمہ کو یہ بات کہہ دو کہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم قاصد نہ ہوتے، اگر تم سفیر نہ ہوتے تو خدا کی قسم میں تمہارے سر تن سے جدا کر کے مسیلمہ کی طرف بھیجتا، لیکن چونکہ تم قاصد اور سفیر بنا کر بھیجے گئے ہو، لہذا یہ اصول طے پایا کہ کسی بھی ملک کا کوئی بھی سفیر یا قاصد کسی ملک کی جانب جائے تو اس کو مکمل احترام اور حفاظت کے ساتھ رکھا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاصدوں کو مسیلمہ کی جانب روانہ کیا۔ مسیلمہ کے دربار میں وہ قاصد پہنچتے ہیں، مسیلمہ پوچھتا ہے کہ رسول اللہ نے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد کیا جواب دیا؟ تو قاصد جواب میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی سمجھوتا اور کوئی مفاہمت نہیں کر سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قریب ایک درخت موجود ہے، اس کا ایک پتا توڑا اور پتا توڑ کر فرمایا کہ یہ جو پتا ہے اس پتے کے برابر بھی ختم نبوت کے حوالے سے اور نبوت کے حوالے سے میں اپنا کوئی حصہ کسی کو پیش نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم صحابی ہیں حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ، ان کو اپنا قاصد بنا کر مسیلمہ کی جانب قبیلہ بنو حنفیہ کی جانب روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور مسیلمہ سے کہو کہ تم نے جو جھوٹی نبوت کا اقرار اور اعلان کیا اس سے تم باز آ جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو قبول کرو۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، مسیلمہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو مسیلمہ کے جو کارندے ہیں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پیچھے کی جانب باندھ دیتے ہیں اور مسیلمہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ مسیلمہ حضرت حبیب سے دو سوال پوچھتا ہے۔ پہلا سوال، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ تو حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علل اعلان مسیلمہ کے سامنے کہتے ہیں کہ انی اشہد رسول اللہ،
میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہے۔ مسیلمہ دوسرا سوال پوچھتا ہے، آپ حالات کا جائزہ لیں کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے ہیں، مسیلمہ کے کارندے، اس کے افراد ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، ایک بڑا ظالم شخص حضرت حبیب کے سامنے ہے، اور مسیلمہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اتشہدو انی رسول اللہ، کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ جس طرح محمد اللہ کا رسول ہے اسی طرح مسیلمہ یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہتے ہیں کہ فی سمعی وقرا، کہ میرے کانوں کے اندر، فی اذنی وقرا، میرے کانوں کے اندر یہ بات ہرگز سننا گوارا نہیں کر سکتی، میرے کان یہ بات سننا ہرگز گوارا نہیں کر سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی نبوت کو میں تسلیم اور قبول کروں۔ مسیلمہ پھر سوال کرتا ہے کہ اتشہد انی رسول اللہ، کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب جواب میں یہی جملہ دہراتے ہیں کہ میرے کان بھی یہ بات سننا گوارا نہیں کر سکتے کہ محمد رسول اللہ کے علاوہ میں کسی اور کی نبوت کو تسلیم کروں۔ اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ مسیلمہ اپنے کارندوں کو حکم دیتا ہے کہ اس حبیب کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ حضرت حبیب انصاری رضی اللہ عنہ کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہی سوال اور پھر وہی جواب، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر مسیلمہ سوال کرتا ہے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آخری نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے کہ جس پر ختم نبوت اور نبوت کا سلسلہ وہ ختم ہوتا ہے، اور حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس عمل کے نتیجے میں رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے ختم نبوت کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت پر کوئی مفاہمت اور کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں نے اس حوالے سے اپنی جانوں کے نذرانے بھی اس انداز سے پیش کیے۔ اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنتے ہیں، خلیفۃ الرسول اللہ بنتے ہیں۔ ان کی نگرانی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13,000 مسلمان اور صحابہ کرام کا لشکر لے کر مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ 13,000 کا لشکر ہے، مد مقابل 60,000 کا ایک بڑا لشکر ہے، اسلحوں سے لیس ہے اور پوری قوت و طاقت سے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے سامنے 2 مطالبات پیش کرتے ہیں، یعنی دیگر تمام غزوات میں صحابہ کرام نے 3 مطالبات کفار کے سامنے رکھے، اور ان مطالبات میں یہ بات تھی کہ اللہ کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تو چلو ٹیکس دو اور جزیہ دے کر ہماری ماتحتی اختیار کرو، یعنی ایک مفاہمت کا اور سمجھوتے کا راستہ صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کی باری آئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 مطالبات پیش کیے۔ پہلا مطالبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اور ختم نبوت کو تسلیم کرو، اگر تم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو آؤ اور جنگ کے لیے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسیلمہ کذاب نے اسے تسلیم نہیں کیا، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ بڑی زبردست جنگ اور بڑا زبردست غزوہ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی غزوات ہوئے ان تمام غزوات میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اور جتنے کفار مقتول ہوئے، اگر آپ ان کی تعداد کو اکٹھا کریں تو بمشکل 1000 تک تعداد پہنچتی ہے۔ لیکن یہ جو جنگ یمامہ ہے، مسیلمہ کذاب سے جو مقابلہ ہے، اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جام شہادت نوش کیا۔
صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ ان 1200 صحابہ کرام میں 700 صحابہ حفاظ صحابہ کرام تھے جن کو سینوں کے اندر قرآن کریم محفوظ تھا۔ 70 صحابہ کرام وہ تھے کہ جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے اور بدری صحابہ اور کبار صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ تقریباً 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانیں پیش کی، اپنی جانیں لٹائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کی۔ اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ 21,000 کا ایک لشکر مسیلمہ کذاب کا وہ جہنم واسر ہوا، 21,000 افراد۔ مسیلمہ نے جب یہ بات دیکھی کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے اور وہ شکست ہو رہی ہے، تو وہ ایک قلعے کے اندر گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور قلعہ اس قدر مضبوط تھا، اس کی اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ تو ایک صحابی حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میرے لیے کسی سیڑھی کا بندوبست کرے، میں اس سیڑھی کے ذریعے دیوار پھلانگ کر اندر جاؤں گا اور دروازہ کھولوں گا تاکہ اسلام کا لشکر وہ اندر داخل ہو جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیڑھی لائی گئی، وہ دیوار پھلانگ کر اندر گئے۔ وہاں پر جو مسیلمہ کے کارندے موجود تھے انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس قدر زخمی کیا کہ ان کا ایک ہاتھ وہ کندھے سے جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے دروازہ کھولا اور لشکر اسلام نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وہ اس قلعے کے اندر داخل ہوا اور مسیلمہ کا خاتمہ کیا گیا۔ یعنی 1200 صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے، بڑے بڑے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو سیکون فی امتی فی بعدی 30 کذابون، کہ میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار آتے گئے، اور پھر سن 1900 میں ہندوستان کے علاقے میں، ہندوستان کے ایک صوبے میں جس صوبے کا نام گورداسپور ہے، اس کے علاقے بٹالہ میں قادیان نامی گاؤں میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی ولد غلام مرتضیٰ قادیانی وہ سر اٹھاتا ہے اور اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی اسی طرح مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور ایک کتاب تذکرہ نامی ایک کتاب لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر وہ تمام وحیاں موجود ہیں جو مجھ پر فرشتہ لے کر آتا تھا اور اللہ کی جانب سے نازل ہوتی تھی۔ اور وہ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہے اور میری نبوت کو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے اور جہنم میں جائے گا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر 1900 سے لے کر یہ انگریز کی سرپرستی اس مرزا غلام احمد قادیانی کو حاصل ہے۔ 1900 سے لے کر 1953 تک ختم نبوت کی تحریک مختلف حوالوں سے اٹھتی ہے، اور علماء کرام اور مسلمان تقریباً 18 سے 20 کتابیں ہیں جو مسلمانوں نے اور علماء کرام نے لکھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور مسلمانوں میں تقسیم کی تاکہ ایک شعور بیدار ہو۔ لیکن 1953 میں 2 عظیم شخصیات اس دنیا کے اندر ملک پاکستان کے اندر آئیں اور انہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عقیدہ ختم نبوت کی تحریکیں اٹھائی۔ ان میں سے پہلی ہستی اور پہلی شخصیت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ امیر شریعت ہے۔ وہ ایک عظیم کارواں لے کر ایک عظیم لشکر تیار کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، لہذا ہماری حکومت اور ہماری سیاست وہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے۔ ان کی تحریک کے نتیجے میں وہ تحریک زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی اور 10,000 مسلمان جام شہادت نوش کرتے ہیں اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک افسر آتا ہے ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کی اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا، 10,000 لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، آپ کی اس تحریک کا کیا فائدہ؟
تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جو جواب دیتے کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک بم فٹ کر دیا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بم پھٹے گا اور اس طرح پھٹے گا کہ غیر مسلم قادیانی اور اقلیت قادیانی وہ اس دنیا کے اندر صحیح انداز سے نہیں رہ پائیں گے۔ اور پھر تاریخ یہ منظر آگے چل کر دیکھتی بھی ہے کہ جب لوگوں نے اور ہماری آئین نے اور ہماری پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، 1953 میں جو دوسری اہم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا وہ مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمہ اللہ، وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے قادیانی مسئلہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، تقریباً 200 سے 250 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے تمام تر تفصیلات کا جائزہ لیا اور ختم نبوت کے حوالے سے ایسی مدلل گفتگو تحریر کی کہ جس کے نتیجے میں قادیانیوں نے ریاست کے ساتھ مل کر مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کروایا۔ جیل میں ایک افسر آیا، ان سے سوال کیا کہ آپ رحم کی اپیل کریں، آپ جو ہے رہائی کی اپیل کریں، لیکن مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ اگر میرا آخری وقت آ چکا ہے تو میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا، اگر میرا آخری وقت نہیں آیا تو یہ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ قادیانی مسئلہ لکھنے کے نتیجے میں مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی گھاٹ تک اور پھانسی کے تختے تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن حالات یوں تبدیل ہوتے ہیں کہ ان کو پھر آزاد کر دیا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 1953 میں یہ دو عظیم شخصیات، ان کے عظیم احسانات ہیں ہم پر کہ جس کے نتیجے میں یہ تحریک بپا ہوئی اور ایک لوگوں کا ذہن بنا کے ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمارے ملک کے اندر جو دوسری تحریک ختم نبوت کی بپا ہوئی وہ 1974 میں 24 مئی کا واقعہ ہے۔ ملتان کے ایک کالج میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق رکھنے والے، وہ 100 کی تعداد میں مری اور کالام اور سوات کے علاقے کی طرف سیر و سیاحت کے لیے وہ ملتان سے نکلتے ہیں براستہ ریلوے، تو وہ پنجاب کے ایک اسٹیشن کہ جس کا نام چناب نگر ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ چناب نگر کا علاقہ، وہاں پہ بہت سے قادیانی بستے ہیں، وہ قادیانی اس پوری ٹرین کے اندر اپنی جماعت احمدیہ کے پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں۔ تو جب ان طلبہ کو، اسلامی جمعیت طلبہ کے ان اسٹوڈنٹس کو وہ پمفلٹ ملتے ہیں، وہ ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ تحریر کیا قادیانی مسئلے میں اور ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیوں کے حوالے سے جن جن چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس پمفلٹ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو ان طلبہ نے اسٹیشن پر اتر کر وہ تمام پمفلٹ اکٹھے کیے اور ان کو پھاڑ کر ان قادیانیوں کے منہ پر دے مارا اور اس بات کا نعرہ بلند کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، رہبر و رہنما، مصطفیٰ مصطفیٰ، خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ۔ اور پھر یہ ٹرین آگے کی جانب روانہ ہوئی۔ قادیانیوں نے معلوم کیا کہ یہ طلبہ جو ہیں واپس کب پلٹیں گے ملتان کی جانب۔ ریلوے کے ملازمین سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ 29 مئی 1974 کو یہ طلبہ واپس ملتان کی جانب روانہ ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ گھڑا کہ جب یہ طلبہ واپس اپنے علاقے کی طرف جا رہے ہوں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے، اور واقعہ اسی طرح ہوا کہ 29 مئی کو اس ٹرین پر قادیانیوں نے حملہ کیا اور ان 100 طلبہ میں سے کئی طلبہ شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے اور بہت سے طلبہ وہ زخمی ہوئے۔ جو طلبہ زخمی ہوئے انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر سمجھوتا ہرگز نہیں کریں گے، لہذا ہمارے ملک کی آئین اور ہمارے ملک کی پارلیمنٹ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے، اس کے علاوہ ہم کسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ آج تک تاریخ کے اندر کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھی کہ 3 مہینے کے مختصر سے عرصے میں اسے کامیابی سے ہمکنار ہونا پڑا ہو۔ اس تحریک کو 3 مہینے کے اندر کامیابی ملی، اور 24 اگست کو اس وقت کا جو جماعت احمدیہ کا خلیفہ تھا جس کا نام مرزا ناصر تھا، وہ ایک بہت بڑا پروٹوکول لے کر پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے اور تقریباً 14 دن تک پارلیمنٹ میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بحث مطالبہ جاری رہتا ہے، بحث مباحثہ، اور قادیانی وہ مرزا ناصر وہ مختلف دلائل پیش کرتا رہتا ہے۔ اس وقت قائد ایوان جناب ذوالفقار بھٹو ہیں، اور اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار ہیں، اور فاروق علی خان وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں۔ ان کی موجودگی میں یہ بڑا اجلاس 14 دن تک جاری رہتا ہے، اور 14 دنوں کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام کے تمام پارلیمنٹ کے اراکین متفقہ طور پر اس بات پر مہر لگاتے ہیں اور دستخط کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور 7 ستمبر 4 دن کے بعد 7 ستمبر آنا ہے، 7 ستمبر کو 1974 کو قادیانیوں کو ہمارے ملک کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ آپ دیکھیں کہ 1953 میں تحریک اٹھتی ہے، 1974 میں بھی تحریک اٹھتی ہے، اور ان دونوں تحریکوں میں پہلی تحریک ناکام رہتی ہے، اور ناکامی اس وجہ سے کہ 10,000 مسلمان جامع شہادت نوش کرتے ہیں اور فائدہ کوئی نہیں ہوتا، جبکہ 1974 کی تحریک میں مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے اور قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ 1953 میں ہمارے پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوتا کہ جو صحیح انداز سے دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت پر درست انداز سے ایمان رکھنے والا ہو، جبکہ 1974 میں ہماری اسمبلی کے اندر بڑے بڑے علماء کرام اور دینی اور مذہبی رہنما موجود تھے۔ ان میں مولانا مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے، جمعیت علماء پاکستان سے تعلق رکھنے والے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر غفور احمد رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی شخصیات اور علماء کرام اور مذہبی رہنما پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اور ان کی قوت کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہماری پارلیمنٹ میں اور اگر ہماری اسمبلیوں کے اندر نیک اور صالح لوگ پہنچے، ہم ان لوگوں کو منتخب کریں جو دیندار ہو، جو امانت دار اور دیانتدار ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس رسالت کے حوالے سے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو، اگر ہم اپنے ایسے لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر بھیجیں گے تو ہمارا یہ دین وہ محفوظ رہے گا، ہمارے ملک کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ سود کا نظام اس کا خاتمہ ہوگا، یہ بے حیائی کا نظام اس کا خاتمہ ہوگا، یہ غربت، یہ مفلسی، یہ مسکینی، یہ مختلف پریشانیاں، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا، اور امانت دار اور دیانتدار قیادت اور مذہبی اور دینی قیادت کے نتیجے میں ہمارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو 1974 میں جن علماء کرام کی کوششوں کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، ان میں صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مکتبہ فکر نے کوششیں کی، بلکہ تمام کے تمام مکاتب فکر وہ اکٹھے ہوئے، چاہے وہ دیوبند مسلک سے تعلق، چاہے وہ بریلوی یا اہل حدیث یا جماعت اسلامی یا کسی بھی دینی یا مذہبی اور مسلکی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، سب نے آپس میں مل کر اکٹھے ہو کر مقابلہ کیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس کے بعد سے آج تک قادیانی 2 منصوبوں پر اور 2 سازشوں پر کام کر رہے ہیں۔ پہلی سازش یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اور بالخصوص نوجوانوں کے ذہنوں میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے شکوک و شبہات اور ابہام اور سوالات پیدا کیے جائیں، کہ جس کے نتیجے میں یہ جو چیلنج ہے ہمارے وقت کا یہ کمزور ہو جائے اور مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور مختلف ٹکڑیوں کے اندر تقسیم ہو جائے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کا ذہن ایک جانب نہ مل نہ پائے۔ اور دوسری سازش جو قادیانی کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری آئین کے اندر جو اسلامی دفعات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، ان آئین کو تبدیل کروایا جائے اور اسمبلیوں کے اندر لبرل افراد کو جتوایا جائے اور بھروایا جائے کہ جن کے نتیجے میں یہ اسلامی دفعات یہ کل عدم قرار دی جائیں اور قادیانیوں کو دوبارہ سے ان کی جو گزشتہ حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم مسلسل عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مطالعہ کریں، مضبوط دلائل اکٹھے کریں، لوگوں کا ذہن ہموار کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرح ہم اس بات کا اعلان کریں
کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی خاطر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کی خاطر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی مفاہمت اور کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جس طرح حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے اعضاء کو کٹوایا اور اس بات کا اعلان رہتی دنیا تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے کیا کہ مسلمان عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے اعضاء کو اور اپنے جسم کو تو کٹوا سکتے ہیں لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، تو ہم بھی اس بات کا اعلان کریں کہ ہماری جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قربان ہے، ہم ان کی ناموس پر ذرہ برابر بھی حرف نہیں آنے دیں گے اور آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کے دفاع کے لیے اپنی تمام تر چیزوں کی قربانی دیں گے، اور آئین کے اندر اور اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کو پیش کریں گے کہ جو دیانتدار ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا اور اسلام کا دفاع کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے اور اس کا مطالعہ کرنے اور لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔